ہم سب مسلمان، جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہیں، ہم سب لوگ خوش قسمت نہیں بلکہ خوش قسمت ترین قوم ہے، خوش قسمت ترین امت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ وی آر بورن مسلم۔ اس اتنی بڑی بلیسنگ کا، اتنی بڑی جو رحمت ہے، اس کا ہم اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم بتوں کو پوج رہے ہوتے، یا اگر ہم کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہمارا جو کانسیپٹ ہوتا وہ 3 in 1 کا ہوتا، فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ، یا باپ بیٹا اور روح القدس۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بڑے واضح طور پہ فرما دیا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں کہ جس نے شرک کیا اس نے یقیناً بہت بڑا ظلم کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 8 میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ساتھ کیے ہوئے شرک کو نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا۔ تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر ہم کسی نان مسلم گھر میں پیدا ہوتے تو ہم تک کب دین اسلام کا میسج آتا؟ مے بی 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال۔ اور میری ایک ویڈیو ہے، اس میں ایک امریکن خاتون ہے، میری ویکم، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی، یعنی کہ 65 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس سے پہلے ساری زندگی وہ شرک کرتی رہی۔ تو کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی ہم پر کہ اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ بحیثیت مسلمان ہمارے گھر میں ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے ڈیٹیل سے موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے وہ کبھی کتاب سمجھ کر پڑھی؟ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں کتنے حکم ہیں؟ سورہ آل عمران میں کتنے حکم ہیں؟ سورہ نساء میں کتنے حکم ہیں؟ پورے قرآن میں کتنے حکم ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہم دنیا کا کوئی بھی کتاب، اگر اس کی ناول کی اگر کتاب ہو تو وہ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کوئی کتاب ہو وہ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ فیس بک پہ آئی ہوئی ہر پوسٹ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ آئی ہوئی ہر انفارمیشن ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب۔ کیا ہم بھی انہی مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اس قرآن کو بغیر سمجھے اس دنیا سے چلے گئے؟ قیامت والے دن جسٹ تھنک فار اے سیکنڈ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم سے ایک سوال کر لیا کہ میں نے ایک کتاب نازل کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا آپ نے وہ کتاب سمجھ کر پڑھی تھی؟ تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ہے، غور سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ رکھا تھا۔ تو برائے مہربانی ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم دوبارہ قرآن کی طرف واپس آئیں اور ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہر گھر میں جب قرآن جب موجود ہے تو پھر اس بک کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ میں نے اس میں جو ہے وہ تین سال لگائے اور اس کتاب کو جو ہے وہ میں نے کمپائل کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا صرف اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ The question is, what is the meaning of worship؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی کرنسی کی بیک سائڈ پہ ایک عبارت لکھی ہوتی تھی، رزق حلال عین عبادت ہے۔ رزق حلال عین عبادت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جو پیسہ آپ نے کمانا ہے وہ آپ نے حرام نہیں آپ نے کمانا، حلال طریقے سے کمانا ہے۔ تو رزق حلال جب آپ کمائیں گے تو اس میں آپ کی جو ہے وہ محنت بھی ہوگی، آپ کی مشقت بھی ہوگی۔ تو اگر آپ 9 گھنٹے آپ اگر نوکری کر رہے ہیں، 9 گھنٹے آپ اگر جاب کر رہے ہیں، تو آپ مسلسل عبادت میں مصروف ہیں۔
اگر آپ 12 گھنٹے 13 گھنٹے کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو آپ مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، کیونکہ عبادت کا مطلب ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ تو اب ہم اس آیت کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے احکامات پر عمل کریں، یعنی کہ میری عبادت کریں، مینس کہ میرے احکامات پر عمل کریں۔ یہ جو بک ہے، اس کو کمپائل اس طرح کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ سورہ نساء آیت نمبر 1، رشتے ناطے توڑنے سے بچو، یہ اس کی ہیڈنگ آ گئی اردو میں اور انگلش میں ریڈ کلر میں۔ اس کے بعد آیت کا ریفرنس، اس کے بعد پھر عربک میں آیت، پھر اردو میں ترجمہ، پھر انگلش میں ترجمہ، اس کے بعد پھر کمانڈ نمبر 2، کمانڈ نمبر 3۔ اور اس میں جو ہے وہ 3 لینگویجز ہیں، انگلش، اردو اینڈ عربک۔ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو آسان سے آسان کیا جائے اور احکامات لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ اس کو آپ پڑھیے، اس کو آپ سمجھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے احکامات کو سب سے پہلے پڑھو، پھر سمجھو، پھر اس کو اپنی زندگی میں قائم کرو اور اس پہ عمل کرو۔ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ لا اینڈ آرڈرز قائم کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ایک گورنمنٹ ہے، اس نے ایک اصول بنایا، ایک ٹریفک کے اصول بنائے، اس کو ملک میں قائم کر دیا۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پڑھیں، اس کے بعد سمجھیں، پھر اس کو زندگی میں قائم کر کے اس پہ عمل کریں، تو سب سے پہلے آپ کی یہ زندگی جنت بنے گی۔ سب سے پہلے آپ یہاں پہ کامیاب ہوں گے، آپ کی یہ زندگی جو ہے وہ جنت بنے گی۔ مرنے کے بعد یہی احکامات آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے جنت اس میں لے جائیں گے۔